بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اللہم صلی وسلم وبارک۔ باب کسے کہتے ہیں وہ آپ جان لیں۔ باب کہتے ہیں کہ مخصوص ثلاثی اور رباعی کے ماضی مضارع کے پہلے سے اور مضارع کے پہلے صیغوں کو، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا اور فعل مضارع کا، ٹھیک ہے، اس کو ملا دیتے ہیں تو یہ ایک باب، جیسے کہ ایک ہے فعلا اور اس کے ساتھ ہم نے یفعلو مضارع کا ملا دیا تو یہ ایک باب بن گیا، جس کو ہم باب فتح یفتح کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ماضی کا وزن ہے فعیلا اور اس کے ساتھ ہم نے ملایا مضارع کو یفعلو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک باب بن گیا جس کا نام ہے باب سمیع یسمع، سمیع یسمع۔ اس طرح سے باب بنتا ہے۔ اب باب کبھی ثلاثی ہوتا ہے، کبھی رباعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ غیر ملحق بربائی ہوتا ہے، کبھی ملحق بربائی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ثلاثی کی تعریف کریں۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی کہتے ہیں وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رباعی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں 4 حرف اصلی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ثلاثی اور رباعی کی تعریف ہو گئی، یعنی جس میں صرف 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو بولیں گے ثلاثی مجرد، اور جس فعل میں 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو کہیں گے رباعی مجرد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی، یعنی وہ ثلاثی جس میں کچھ حروف زائدہ بھی ہوں، حروف اصلیہ کے علاوہ حروف زائدہ ہوں تو اس کو ثلاثی مزید کہیں گے، اور رباعی جس کے اندر 4 حرف اصلی سے زیادہ کچھ ابھی ہو، ایک ہو یا چند ہو، تو اسے ہم رباعی مزید فی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ باب ہیں اصل میں ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مضطرد، ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے شاذ۔ مضطرد کے ہمارے یہاں پر 5 ابواب ہیں۔ باب اول ان میں سے پہلا باب ہے باب نصر ینصر، اس کا وزن ہے فعل یفعل، یہ باب ہے نصر ینصر۔ اس میں دوسرا باب ہے باب ضرب یضرب، جس کا وزن ہے فعل یفعل، اور اس کا تیسرا باب ہے سمیع یسمع، جس کا وزن ہے فعیل یفعل، اور اسی مضطرد کا چوتھا باب ہے فعل یفعل، جس کو ہم فتح یفتح کے نام سے جانتے ہیں، فتح یفتح اس وزن پر، فعل یفعل کے وزن۔ اور اس کے بعد 5واں باب ہے اس کا کرم یکرم، جس کا وزن ہے فعول یفعل۔ یہ 5 باب مضطرد ہیں۔ مضطرد کا معنی ہوتا ہے یہ خوب ہونا، تو ان کا استعمال چونکہ پھیلا ہوا ہے اس لیے ان 5 باب کو مضطرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے مضطرد کے بعد شاذ۔ شاذ کے تحت 3 ابواب آتے ہیں، اور جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا باب کا استعمال اچھے سے ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن مضطرد کے ابواب سے کم ہی ہوتا ہے، اور دوسرا اور تیسرا باب جو اس کے اندر ہے، دوسرے کا استعمال بہت ہی کم ہے اور تیسرے کا استعمال تو معدوم ہے، یعنی اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں۔ اس میں سے پہلا باب ہے حسیب یحسب، فعیل یفعل کے وزن پر، جس کا استعمال ہوتا ہے عموماً، اور دوسرا باب ہے کاد یکادو، ٹھیک ہے، اور تیسرا باب ہے فضل یفضل، یعنی جو فعیل یفعل کے وزن پر ہے، اس کا استعمال بالکل معدوم ہے، استعمال ہی نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو بھی باب نہیں شمار کیا، اور بعض لوگوں نے کاد یکادو کو بھی جو ہے الگ سے باب نہیں شمار کیا، اور ٹوٹل 6 باب بتائے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ کتنے باب ہیں؟ ٹوٹل 8 باب ہیں، جن میں سے 5 مضطرد ہیں اور 3 جو ہیں شاذ ہیں۔ 3 میں سے پہلا والا جو باب ہے وہ مضطرد سے بہت قریب ہے، حسیب یحسب، اور اس کے علاوہ جو دوسرا والا باب قلیل استعمال ہے، شاذ ہے، وہ اپنے اصل پر ہے، اور تیسرا جو باب ہے اس کا استعمال معدوم ہے کالعدد، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ثلاثی مجرد کے 8 ابواب۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ثلاثی مزید فی کی طرف۔ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کی تعریف آپ کو بتا دی کہ وہ ثلاثی وہ فعل جس کے اندر 3 حرف اصلی سے زائد کچھ حروف ہو،
تو اسے ہم ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ اس کی ابتداً دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے غیر ملحق بربائی، یعنی وہ ابواب جو رباعی سے لاحق نہیں کیے گئے، ان کے وزن پر ان کی گردان نہیں آتی رباعی کے وزن پر، تو ان کو بولتے ہیں غیر ملحق بربائی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے ملحق بربائی، ٹھیک ہے۔ تو غیر ملحق بربائی جو ہے اس کی دو قسمیں، یعنی جو رباعی سے ابواب لاحق نہیں، اس کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک با حمزہ وصل اور ایک بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کا مطلب ہے جس بات کے شروع میں حمزہ وصل آئے، اور حمزہ وصل کے ہم نے بتا دیا آپ کو با حمزہ وصل ابواب کہتے ہیں، اور جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ آئے ان ابواب کو بے حمزہ وصل ابواب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با حمزہ وصل ابواب کے تحت 9 باب آتے ہیں۔ با حمزہ وصل 9 باب ہیں، ان میں سے پہلا باب ہے افتعل یفتعل، یعنی اجتنب یجتنب۔ دوسرا باب ہے انفعل ینفعل، یعنی انصرف ینصرف، یہ وزن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر اس کی ایک مثال بھی ساتھ میں دے رہا ہوں۔ تیسرا باب ہے استفعل یستفعل، جس کو ہم استنصر یستنصر کے نام سے جانتے ہیں، باب استنصر یستنصر۔ اس کے بعد چوتھا باب ہے احمر یحمر، جس کو بولتے ہیں احمر یحمر، ٹھیک ہے نا۔ افعلال یفعل، اس کا مصدر آتا ہے افعیلان، افعال یفعل، وزن ہے اس کی مثال ہے ادہام یدہام۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے مثال ہے اس کی اخشوشن یخشوشن، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں باب ہے افعول یفعول، اس کی مثال ہے اجلوز یجلوز۔ اور آٹھواں باب ہے افعل افعل یفعل، ٹھیک ہے، مثال ہے اس کی اطہر یطہر۔ اور نواں باب ہے افعل یفعل، مثال ہے اس کی اثاقل یثاقل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے با حمزہ وصل کے ٹوٹل 9 باب ہیں، 9 باب ہیں۔ تو یہ ان کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، اور یہ جو آخری کے 2 باب ہیں افعل اور افعل، ان دونوں باب کے بارے میں یہ بھی اصل یہ ہے، اصل میں تفعل سے بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے افعل اصل میں تفعل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بن کر کے یا اس لیے کچھ لوگ اصلی ابواب صرف 7 ہی مانتے ہیں، کتنے مانتے ہیں؟ 7 مانتے ہیں، لہٰذا اس طرح اصل کے ابواب جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ بے حمزہ وصل ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، اس کے ابواب کتنے ہیں؟ 5 ابواب۔ پہلا باب ہے باب افعل یفعل، افعل یفعل، میں عموماً ترجیح دیتا ہوں کہ میں آپ یفعل، جس کو ہم باب افعال کہتے ہیں، باب اکرام کہتے ہیں، اکرم یکرم، ٹھیک ہے۔ دوسرا باب ہے فعل یفعل، جس کو ہم باب تفعیل کہتے ہیں، اس کی مثال ہے صرف یصرف۔ تیسرا باب ہے فاعل یفاعل، جس کو ہم باب مفاعلت کہتے ہیں، اس کی گردان ہے فعل قاتل یقاتل، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر تفعل یتفعل، اس کی مثال ہے تقبل یتقبل۔ اور 5واں باب ہے تفاعل یتفاعل، اس کی مثال ہے تقابل یتفاعل۔ تو اس طرح سے وہ ٹوٹل 9 ہوئے اور یہ 5 ہوئے، تو ابواب کی تعداد غیر ملحق بربائی ابواب کی تعداد ٹوٹل 14 ہو جاتی ہے۔ 9 با حمزہ وصل کے ابواب ہو گئے اور 5 بے حمزہ وصل کے۔ لیکن اگر وہ 2 باب جو غیر اصلی ہیں، اصلی نہیں ہے، وہ مستقل ابواب نہیں ہے بلکہ وہ بنے ہیں ان 2 باب سے، جو آخر میں تعداد 12 ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ ان کی 12 ابواب ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی 14 کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ 14 کہتا ہے تو اس کا مطلب ان کو بھی وہ شامل کر کے کہتا ہے، اور اگر 12 کہتا ہے تو ان کو ہٹا کر کے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟